الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي انہ کان بی خفیا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی سچی کتاب قرآن مجید میں سے سورہ مریم کی چند آیتیں آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر فرشتہ بھیجا اور انہوں نے اس فرشتے نے آ کے عیسیٰ علیہ السلام کی ان کو بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر 3 ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو نبی نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کے اوپر وحی بھیجی۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم اور دوسری موسیٰ علیہ السلام کی ماں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دے۔ اور تیسری اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ جا اور جا کے پھلوں کا رس نکال اور ان کو اس سے شہد بنا۔ تو یہ 3 ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سچی کتاب کے اندر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ بھیجا اس بشارت کے ساتھ کہ بغیر باپ کے تمہارے یہاں بچہ ہوگا۔ ان کی ماں نے اس کو کہا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنایا ہوا ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو کہتا فیقول کن فیکون، ہو جائے تو بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پھر اس صورت کے اندر پورا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن سے دنیا میں کس طرح آئے اور انہوں نے کس طرح گودوارے کے اندر، ماں کی گود کے اندر جو ہے وہ لوگوں سے بات کی اور اپنی اس صداقت کی گواہی دی جو ان کی ماں نے کہا کہ جب میں اس کو لے کے جاؤں گی تو لوگ میرے اوپر شک کریں گے، میرے باپ دادا کو کہیں گے کہ وہ تو اچھے لوگ تھے، یہ تو کیا کر کے آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے، اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، یہ اپنی صداقت خود بیان کر دے گا۔ تو یہی ہوا کہ جب وہ اپنے اس بچے کو لے کے قوم کے پاس گئی تو قوم والے بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے سب سے پہلے یہی سوال کیا کہ تو شادی شدہ نہیں ہے نہ، تیرے گھر والے خراب لوگ تھے، تو نے یہ کیا کام کیا؟ تو انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اشارت لگی، اور اس کے بعد وہ ہنسنے لگے، مسکرائے کہ ہم اس بچے سے کیا بات کریں گے جو ماں کی گود میں ہے، جو بولنے سے بھی قاصر ہے، جو نہ اپنے ہاتھ پاؤں اپنی مرضی سے ہلا سکتا ہے، جو نہ بول سکتا ہے، جو نہ کچھ آنکھوں سے اشارے کر سکتا ہے، جس کو نہ شعور ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد قال انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ جو گود میں بچہ تھا جس کا نام عیسیٰ ابن مریم تھا اور جس کے اوپر لوگ ہنس رہے تھے، جس کے اوپر لوگ شک کر رہے تھے، جو اپنی ماں کے گود کے اندر تھا، اس باتوں کے درمیان، اس شک و شبہات کے درمیان اللہ کی قدرت بول پڑی اور ان ظالموں کے منہ بند کر دیے۔ اس نے اپنی صداقت کی گواہی دے کے کہ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، وآتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم دنیا کے اندر آئے اور اپنی صداقت لے کے آئے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اپنی ماں کے گود کے اندر اپنی صداقت بیان کی۔ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، اللہ کی کتاب ہے، بل ہوا قرآن مجید، اللہ کی کتاب ہے لوح محفوظ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے محفوظ کی ہوئی ہے۔ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے، جو چیز کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔
اللہ کے اختیار کے اندر یہ کائنات کے ہزاروں چیزوں کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کوئی پتا اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہلتا. کوئی آدمی، کوئی جی روح، کوئی جاندار اس دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو. کوئی مادی جو ہوتی ہے وہ جنتی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا اذن، اس کا حکم ہوتا ہے. کوئی شخص اس دنیا سے مرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کو حکم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے، اللہ کو اس کا پتہ ہوتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ اس کی روح کب چل لو. ہر کام، ہر چیز اللہ کے اختیار کے اندر ہے. جب آدمی یہ بات سمجھ جائے، یہ بات اس کے ذہن کے اندر پہنچ جائے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے ہو رہی ہے، اور جو مالک میرے ساتھ کر رہا ہے اور جو معاملات ہو رہے ہیں یہ اچھے ہو رہے ہیں، یہ بھلائی کے لیے ہو رہا ہے، یہ اچھائی کے لیے ہو رہا ہے. اگر کچھ برا بھی ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے. اور جب پریشانی ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کیا پڑھے؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے، ہمیں اللہ کی طرف ہی جانا ہے، اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو کبھی تمہارے ایسے معاملات ہو جائیں کہ کوئی دو آدمی میرے سامنے فیصلہ لے کے آئے تو کوئی طرف دبا ہو اور وہ اس بیچارے جس آدمی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو اس سے کہنے میں ماہر ہو اور وہ اپنی طرف زبانی کی وجہ سے جو ہے مجھے میرے سامنے غلط بات بیان کرے اور اس کی طرف زبانی میں اس کو صحیح سمجھ لوں کہ یہ صحیح بات کر رہا ہے، جیسے ان کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی. وہ امت کی ماں ہے، وہ ان جیسا ولی کوئی بھی نہیں ہے، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا ان کا باپ جو تھے اور ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جیسا ولی اس زمین پہ کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مردوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر. پھر آپ سے کہا عورتوں میں؟ آپ نے کہا عائشہ. اب لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ نبی کے پاس کوئی غلط فیصلہ لائے، طرز زبانی سے بات کر دی تو نبی اس کی بات مان جائیں گے. نبی کو میں آپ قرآن کی سورہ نور سے بتاتا ہوں کہ اس امت کی ماں اور ولی نمبر 1 جس کی صداقت کے لیے اللہ تعالیٰ خود آیا اور اس نے کہا کہ ہادہ بہتان و نظیم، منافق اس پہ بہتان لگا رہے ہیں، اس نے ایسا کام نہیں کیا. ان کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے عبداللہ بن ابی اور منافق کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو پیچھے رہی تھی وہ ہار نہیں کھویا تھا بلکہ وہ ان سب کے ساتھ پیچھے رہی تھی. غلط بیانی انہوں نے کی. اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے. آپ کتنے دن اس کشمکش میں رہے کہ آپ جس کے ساتھ ہوا وہ ولی، اس کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، اس کی خادمہ کو آپ نے بلایا جو ان کے ساتھ ہر وقت رہتی تھی. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی آپ پوچھتے بتاؤ عائشہ کو تم نے کبھی ایسے فیل میں دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں، عائشہ کو کبھی ایسے فیل میں نہیں دیکھا. ہاں عائشہ آٹا گوندتی ہیں تو آٹا گوندتے گوندتے سو جاتی ہیں، بکری آتی ہے آٹا کھا جاتی ہے، بس یہ بات ہے کہ کام میں ان کو نیند آ جاتی ہے. باقی کبھی ان کے اخلاق کے اوپر، ان کے کردار کے اوپر آپ دیکھیں کتنی بڑی گواہی ہے کہ جو ساتھ آپ کا کام کرنے والا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. فیکٹری میں لوگ ہیں، مینجمنٹ کے لوگ ہیں، ان کے نیچے جو ماتحت کام کر رہے ہوتے ہیں وہ جتنا بھی کر لے وہ اس کی برائی کر رہے ہوتے ہیں. یار یہ ہمارے اوپر مسلط رہتا ہے، کیوں وہ صحیح بات پہ پھر بھی لوگ دشمن، غلط بات کیا پھر تو دشمنی ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے گواہی کے لیے ان کی خادمہ کو بلایا کہ دیکھو یہ کیا کہتی ہے، کوئی ایسی بات بتائے جو کوئی نہ بتا رہے ہو، اس کو یاد ہو یہ بتا دے. اس نے بھی آ کے سچی بات بیان کی. آپ پریشان، آپ لوگوں کو بلا بلا کے پوچھ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ معاملہ کب کھلا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حیا کر دیا، اللہ نے اس کو صاف کر دیا قرآن کے ذریعے کہ ہذا بہتان و نظیم، یہ ایک بہتان تھا. اس سے پہلے اس معاملے کو کوئی حل نہیں کر پا رہا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ولی نمبر 1 موجود ہیں جو ساری چیزیں لا کے ڈال دی اپنے گھر والوں کے لیے اور کہا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے جنت میں گھر لکھ دو. رسول اللہ بیماری کے اندر ہے، سکرات الموت کے اندر ہیں اور کہتے ہیں مسجد کے اندر جتنے دروازے کھلتے ہیں سارے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے. آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دروازہ مسجد کا بند نہیں کرایا. آپ کے وہ اتنے محبوب تھے. عثمان رضی اللہ عنہ اس مقدمے کے اندر
اس حال کے اندر موجود تھے کہ جب مسجد نبوی کے اندر پلاٹ کی کمی ہو رہی تھی زمین کی، تو آپ نے وہ مہنگے داموں زمین خریدی۔ وہ منافق اپنا زمین نہیں بیچ رہے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں 7 گنا قیمت مل جائے گی، مسلمان آج پریشانی میں ہے۔ آپ نے وہ 7 گنا کتنی گنا اس قیمت ادا کر کے اس مکان کو مسجد کے اندر دیا اور کہا کہ عثمان کے لیے جنت کے اندر گھر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق آتے ہیں، آپ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب آتے ہیں، آپ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے کہنے والا کہتا ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ آئے ہیں اور وہ اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ٹخنوں کے اوپر تہمت ہوتی ہے، آپ اس کے بعد اپنی تہمت اپنے ٹخنوں تک کر لیتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ لوگ آئے، ایسا معاملہ نہیں ہوا، جب عثمان آیا اب اس طرح بیٹھے، کہا میں اس سے حیا کرتا ہوں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ حیا کے پیکر صدیق اکبر، اللہ کے دین کے اندر پیسہ خرچ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر موجود ہیں۔ وہ لوگ موجود ہیں جن کے درخت کو دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پہ اس کا عرش ہل جاتا ہے اور وہ فرشتوں کو جمع کرتا ہے، کہتا ہے ان گھوڑوں کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا زمین کے اوپر زلزلہ بھیجتا، بدر کے میدان میں جتنے مشرک تھے سب دھس جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے اسلام کو چیلنج کیا ہے، تم نے میرے صحابہ کو لڑکارا ہے، تم نے یہ کہا کہ یہ 313 کل کیا کریں گے، یہ 313 کیا کریں گے، میرے نبی نے سجدے کے اندر دعا کی اور ابو بکر نے اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا جب رسول اللہ کی چادر گری کہ اللہ تعالیٰ مدد کر، آج تو نے ان لوگوں کی مدد نہ کی، اس زمین پہ تیرا نام لینے والے باقی نہ بچیں گے، اس زمین پہ تیری توحید کی بات کرنے والے باقی نہ بچیں گے، باقی بچیں گے تو مشرک باقی بچیں گے۔ آپ کی یہ چادر اس کندھے کے اندر سے گرتی ہے اور آپ کا کندھا ایسا نظر آتا ہے جیسے احرام میں آج حاجی لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر ابو بکر صدیق ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ بس کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں کبھی بھی تنا نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی ہمیں مشرکوں کے رحم و کرم سے نہیں چھوڑے گا۔ آج ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اس غار کے اندر رسول اللہ ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام رو رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یہ اپنی طاقت کے گھمنڈ کے اندر نکلے ہیں، ان کے پاس گھوڑوں کی کثیر تعداد ہے، ان کے پاس ہتھیاروں کی کثیر تعداد ہے، ان کے پاس اچھے سے اچھا جنگجو ہے اور پیٹ بھر کے انہوں نے کھانا کھایا ہوا ہے، اپنی مستی کے اندر اپنی دنیا کے اندر یہ مگن ہے، یہ اپنے غرور کے اندر مگن ہے، طاقت کا نشہ ان کے ذہنوں پہ سوار ہے اور اللہ تعالیٰ یہ شان و شوکت سے اپنے گھروں سے نکلے ہیں کہ آج ہم ان 313 کو بجھا کے رکھ دیں گے اور اس زمین کے اوپر توحید کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ کے خالی پیٹ ہیں، یہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکے سے ہجرت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک تھیلی ہے جس میں کچھ دولت ہے، آپ کے بیوی بچے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے آگے کفار آ کے آپ کا راستہ روکتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں چلے ہو؟ کہاں تم لوگوں نے ہماری زمین، اللہ کی زمین ہمارے لیے تنگ کر دی، یہاں پہ تم ہمیں اللہ کے دین کی دعوت نہیں دینے دیتے، اللہ کی بندگی کرنے نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، ادھر رک جاؤ، تم یہ عورت ہمارے حوالے کرو، یہ ہمارے خاندان سے ہے۔ آپ اپنی بیوی کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اکیلا آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، کہتے ہیں بچے بھی ہمارے حوالے کرو، یہ بھی اس عورت کے بچے ہیں اور یہ بھی ہماری برادری کے بچے ہیں، آپ ان بچوں کو بھی حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں تھوڑی سی دولت ہے، کہتے ہیں یہ بھی دو، تم نے ہم سے کاروبار کر کے اس کو کمایا ہے، وہ بھی وہ واپس کرتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئے اپنے بچوں کی جدائی، اپنی گھر والوں کی جدائی لے کے، جو پتہ ہی نہیں تھا کہ بچے کب واپس ملیں گے۔ ایک چیز کا تو یہ ہوتا ہے جیل میں جاتا ہے سزائے موت کا قیدی، اس کو معلوم ہے کہ 14 سال جو ہے صبح شام گنا جاتا ہے، 28 سال کے بعد یہ معاف بھی ہو سکتی ہے، میں مر بھی سکتا ہوں، بچے ملنے بھی آئیں گے، کچھ ہوگا۔ وہاں تو معاملہ بالکل صاف تھا، کچھ نہیں پتا تھا کہ ہم کیسے واپس آئیں گے۔ مکہ اتنی بڑی سلطنت، اتنے زبردست وہاں تجارت کرنے والے اور اتنی طاقتور لوگ، اور یہ بیچارے غریب آدمی اپنی ایک تھیلی جس میں ان کی پوری کمائی تھی وہ اپنی بیوی اپنے بچے ان کے حوالے کی اور روتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام، بس اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا صبر کرو۔ آپ کے سامنے لوگ آئے اور کہا ہماری ماں کے شرمگاہ کے اوپر ابو جہل نے نیزہ مارا، خود آپ نے دیکھا، آپ نے کہا صبر کرو۔
کسی نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام بلال کو ریت پہ لٹایا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے کہا خبر کرو۔ آپ بیت اللہ کی چادر سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، خبیب رضی اللہ عنہ آتے اور اپنی پیٹھ دکھاتے اللہ کے نبی مجھے اتنا مارا ہے کہ میری اس پیٹھ کی چربی نے، آپ اس پیٹھ کی چربی نے اس آنکھوں کو ٹھنڈا کیا ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب بیٹھتے تھے، جب فتوحات ہو گئی تھی، قریب اور جوار کے علاقے فتوحات سے جو ہے اسلام کے اندر داخل ہو گئے تھے، اسلام کے اندر سونا بھرا ہوا تھا، اسلام میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فوج تھی، عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کو بلاتے تھے، کہتے تھے خبر کرو میں تمہیں بتاتا ہوں اسلام کیسے پھیلا، اور آپ خبیب رضی اللہ عنہ کی پیٹھ دکھاتے تھے کہ یہ دیکھو اسلام اس طرح پھیلا ہے۔ آپ سمیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کرتے تھے، بولتے تھے اسلام اس طرح پھیلا ہے۔ آپ مصعب بن عمیر کی بادشاہت بتاتے تھے کہ وہ بادشاہت تھی، وہ سواریاں تھی، اسلام اس طرح پھیلا ہے۔ اسلام اس طرح نہیں پھیلا، بڑے بڑے اسٹیج سجائے گئے، 16 بیاں مقرر آ رہے ہیں اور لینڈ کروزر رکتی ہے، اس سے پہلے 12 گنمین اترتے ہیں کلاشن کوف لے کے، لوگوں کو دھکا دیتے ہوئے ہٹاتے ہیں، اور پھر وہ سفید جگہ میں ایک نکلتا ہے اندر سے دلدل کی طرح، اور وہ جاتا ہے بغیر کسی سے ہاتھ ملائے ہوئے، جیسے طارق جمیل کوئی کسی غریب سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے۔ یہ خود آج میڈیا پہ آپ سب نے دیکھا ہوگا، پھر ان کو لے جا کے وہاں بٹھاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ پوچھتے ہیں کہ محفل کون سے والے لوگوں کی ہے، کاروبار لوگوں والے لوگوں کی ہے، پھر وہ سود پہ تقریر نہیں کرتے، پھر وہ نیک اعمال پہ تقریر نہیں کرتے، پھر وہ جہنم پہ تقریر نہیں کرتے، پھر جنت دکھاتے ہیں، بولتے پیسہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ ان مولویوں کو تو مدرسے میں بچے قرآن پڑھیں گے، آپ کے ماں باپ بخش کیے جائیں گے، سدائے عمری کی نمازوں کے پیسے دو۔ یہ ہوتی ہے بیان بازیاں، جس طرح کا مجمع اس طرح کا مداری اس طرح کا کھیل دکھاتا ہے۔ یہاں دین بیان کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دین بیان کرنے کے بعد ان کو نیزے ملے، ان کو ہجرتیں ملی، ان کے صحاباؤں کو شہادتیں ملی، اپنے بیوی بچے ان کو چھوڑنے پڑے، اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں ان ازمائشوں کے بدلے کیا ملے گا؟ آپ نے ایک الفاظ کہہ کے ان کو واپس کر دیا، الجنہ، تمہیں اللہ کی جنت ملے گی، جس جنت کو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ یہ تمہارے ایمان کی تمہیں نعمت کا اس وقت اندازہ ہوگا کہ جس وقت یہ فکر کرنے والے، یہ غیر اللہ کو پکارنے والے آج چند روزہ دنیا کی زندگی کے اندر جو ہے مشغول ہیں، جس دن وہ جوش مارے گا، آپ دیکھیں ہماری زندگیاں کتنے بڑے رسک کے اوپر ہوتی ہیں۔ مجھ سمیت کسی کو نہیں معلوم کہ میں 2 گھنٹے میں مر جاؤں گا، کسی کو نہیں معلوم، ہم میں سے 2 گھنٹے میں کسی کی موت آنے والی ہے، ایک دم سانس چڑھے گا دل رک جائے گا، کسی کے اچھے میں بھی ہمت نہیں ہے اس دل کو دوبارہ چلا سکے، ایمبولینس میں لے کے بھاگیں گے، اگر زندگی ہوئی تو کارڈیو پہنچ جائے گا، وہاں انجیکشن لگے گا، دوبارہ کھڑا ہو جائے گا، نہیں ہوئی تو راستے میں ٹریفک کا بہانہ بن کے وہیں دم توڑ دیے جاؤ، وہی برف خانے میں لے جا کے رکھ دیا جائے گا۔ جوان آدمی کا جوان کیسے مر گیا؟ اٹھاؤ اس کو، پوچھو کیسے مر گیا، جاؤ اللہ کو پکڑو۔ یہ تو جوان کا کون عہد لکھ کے آیا ہے کہ میں 50-60 سال رہوں گا؟ رسک کے اوپر جی رہے ہیں، سب نے اتنا بڑا رسک لیا ہوا ہے، سب نے۔ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ہے نمے کا اور 100 برس کا سما گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، فریج بھی بھرے ہیں، اکاؤنٹ بھی بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد آپ جب سلام پھیرتے ہیں تسبیح پڑھنے کے بعد اسپیڈ سے لوگوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں، آپ پھر واپس آتے ہیں، لوگ بولتے ہیں اللہ کے نبی کیا؟ بولا مجھے خیال آیا میرے گھر میں اتنی چیزیں رکھی کہ میں نے جا کے فوراً خیرات کر دی۔ آپ کا قرض تھا، آپ نے قرض دے دیا، آپ دولت جمع نہیں کی، آپ نے کہا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جمع کر لو وہاں پالو، یہاں کے بینک بیلنس کام نہیں آئیں گے، یہاں کی دنیا داری فرعون سے بڑی کوئی کر سکتا ہے؟ نمرود سے بڑی دنیا داری کوئی کر سکتا ہے؟ کسی کی طاقت صالح علیہ السلام کی قوم جیسی ہو سکتی ہے؟ کسی کے لشکر فرعون جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ وہ بھی غرق ہوئے، نام کن کا باقی رہا؟ اللہ کے انبیاء کا، صدیقین کا، صالحین کا۔ یہ ایمان اور یہ قربانی دینے والے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں آئے اور اس کے بعد وہاں رسول اللہ نے جب دعا کی، اللہ تعالیٰ زلزلے بھیج کے ان کو غرق کر سکتا تھا، لیکن کہا ہے بڑے گھمنڈ میں آئے ہیں، یہ وہاں پہ اعلان کر کے آئے مکہ کے اندر نکلو، ابو سفیان کے لشکر کو بچانا ہے اور ان کو آج مزہ چکانا ہے، ان کی توحید کا بت اتارنا ہے، لات
मनात अपने जो है हुबुल नाइला उज्जा की जो है इज्जत के लिए निकलो। उसके बाद वो निकलते हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों को बुलाते हैं और कहते हैं फरिश्तों इन घोड़ों को देखो और बदर के मैदान के अंदर उतरो, बदर के मैदान के अंदर उतरो और आज इन मुशरिकों को उनकी असलियत दिखा दो। वल्लाहु गालिबु अला अमरिही। सहाबा कराम जिस जगह खड़े हुए थे अल्लाह ताला ने आंधी भेजी, ऐसी आंधी भेजी वो अंधे हो गए, उनके जानवर भी टक गए। मालिक इंतजाम करता है, हर चीज अल्लाह के इंतजाम, अल्लाह के इख्तियार में है। नबी ने दुआ की अल्लाह ताला इनकी मदद कर, इनको ना छोड़िए, ये तेरे दीन के लिए अपने घर बार छोड़ के निकले। और वो गुरूर में आए हैं, वो चाहता उनको जमीन में धसाता, उस आंधी में धसा देता। इनका मुकाबला अब तुम लोग इनकी गर्दनें काटोगे। इनका गुरूर देखो मैं कैसा मट्टी में मिलाता हूँ। ये आज 3 करोड़ भी आ जाते, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला इनको नीच तो नाबूद करता। अल्लाह ताला ने आंधी चलाई, उनका सत्यानाश किया, मुंतशिर हो गए, खाना वाना सब ऐसी तैसी हो गया। उसके बाद फिर मैदान सजा और उसके बाद भी बड़ी शान और शौकत के साथ आए और कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको जन्नत में जाने का शौक है उसको भेजना है, मुझसे मुकाबला करें। और उसके बाद उसी का रबिया का बेटा खड़ा होता है हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी मेरे बाप ने इस्लाम को चैलेंज किया है, आप मुझे हुक्म कीजिए, मैं जाके इसकी गर्दन उड़ाता हूँ अल्लाह के दुश्मन की। ये है मोहब्बत आपकी, ये है उल्फत, ये अल्लाह से मोहब्बत है। जब ये रिश्ता कायम होगा तो फिर फरिश्ते उतरा करते हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला और आपकी दुआओं के दरमियान रुकावटें खत्म हो जाती हैं, वो दुनियादारी खत्म हो जाती है। वो चैलेंज कर रहा है मक्का का सरदार, जिसने एक दिन पहले अबू जहल को कहा था जंग मत कर, हम मारेंगे तो अपने बच्चों को ही मारेंगे, मारेंगे हम अपने भाइयों को ही मारेंगे कि हमारे घरों से ही निकले हुए, कोई ऐसा काम कर जिसको दोबारा मक्का लिया इन सबको, फिर हम इनको दोबारा ऐसा तंग करेंगे और ना इनको जाने देंगे। उसने कहा अच्छा तू इस वजह से कह रहा है कि तेरा बेटा भी रसूल अल्लाह के साथ है, इसलिए तू कह रहा है कि जंग का मामला तस्वीर पे हल हो जाए। अल्लाह की कसम करिए तो मैदान बताएगा। अबू जहल नहीं मानता, उसके अंदर इतना गुरूर था। और जब वो देखता ठीक है, जब तू कहता मैं देख कल क्या करता हूँ, वो भी सरकार था, वो तलवार म्यान से निकाल के पहुंच जाता है और आके इस्लाम को चैलेंज करता है कि उसके अल्फाज जिसको जन्नत में जाने का शौक है उसको भेजे। हजूर थे, ट्रेनिंग याफ्ता थे, जंगें लड़ी हुई थी, उनके नाम पे लोग कांपते थे। अब कौन खड़ा होता? यहाँ तो सब जन्नत में जाने के लिए तैयार थे, इनकी तरह चटपुंजी दुनिया के पुजारी थोड़ी थे। उसी का बेटा खड़ा हो गया, हे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाजिर हूँ, मेरे बाप ने इस्लाम को चैलेंज किया है, मैं इसको बताता हूँ। अब आप देखिए वो अपने बाप की गर्दन उड़ाता है। ये है इस्लाम, ये है दीन, ये है वल्लज़ीन आमनू अशद्दा हुब्बन लिल्लाह, कि जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह से मोहब्बत में शदीद होते हैं, वो शिर्क से नफरत करते हैं, वो मुशरिक से नफरत करते हैं। वो ईमान के लिए जब वो खड़े हुए सामने अल्लाह के वक़ार के लिए खड़े हुए और उसके बाद उन्होंने ये मामला कर दिया। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल की कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आप कभी नहीं देखेंगे जो अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला को अपना रब मानते हैं, उनके सामने दुश्मन हो के अगर उनका कोई भी आए तो वो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, उसका काम तमाम करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद है। आज हम अल्लाह की मोहब्बत में क्या मोहब्बत है? रिश्ते हैं तो वो मुशरिकों के साथ है, शादियों में बैठे हुए हैं, जनाजों में जा रहे हैं, दोस्तियां निभाने के लिए मुंह से तौहीद की बात नहीं निकल रही, रिश्तेदार आ रहे हैं बात करेंगे नाराज हो जाएंगे। ये मोहब्बत है कोई? ये ढकाव दिखावा है, ढकोसला है। मत करो, मत दो अपने आप को धोखा। ये अपने आप, अल्लाह को क्या कोई धोखा देगा? अपने आप को धोखा दे रहे हो। मत दो धोखा अपने आप को, या तो इधर हो जाओ या तो उधर हो जाओ। इम्मा शाकिरा हुआ इम्मा कफूरा, या शुक्र करो या कुफर करो, अल्लाह ने तुम्हारा इख्तियार। ये 2 कश्तियों पे सवार ना हो। ये जो किस्से सुनाए जाते हैं इसलिए नहीं कि बस इस पर सुभान अल्लाह का और उसको जाके, इसलिए कि इस जैसा ईमान तो खैर हम ला ही नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है सूरह बकरा के अंदर कि इनका ईमान तुम्हारे लिए जो है मसले राह है। मुर्शिदों से दोस्तियां करना, मुशरिकों के साथ जाके बैठना, अल्लाह का वक़ार होना चाहिए। जो दीन छोड़ गया लानती है वो, इस कदर को छोड़ दिया, जो मुशरिक है
اس کو سمجھائیں، اچھے طریقے سے سمجھائیں. یہ نہیں کہ اس کو سمجھانے کے لیے 11ویں کھا رہے ہیں بیٹھ کے، اس کی مخلوط محفلوں میں جا کے بیٹھ رہے ہیں. وہ گھر آ رہے ہیں تو دین کی بات نہیں کر رہے، کہ وہ کہتا ہے میں جب آؤں گا جب آپ دین کی بات نہیں کرو گے. آپ بولو میں تو کروں گا، آپ کو آنا ہے آؤ، نہیں آنا نہیں آنا. ہم تو کریں گے یہ بات. بھلے ہمیں آپ رشتہ دیتے ہو دو، بھلے آپ ہم سے دوستی کرتے ہو کرو، بھلے کاروبار کرتے ہو کرو، نہیں کرتے نہیں کرو. ہمارے لیے اللہ قل حسبی اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. یہ آزمائشیں آتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس کے بعد اللہ بدر کی طرح فتوحات دیتا ہے. بدر کی طرح اللہ تعالیٰ میدان صاف کر دیتا ہے. ان کی لاشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 2 بچوں نے ابو جہل کی گردن اڑائی، بری طریقے سے اس کو مارا. ان سارے سرداران قریش کو مار کے کنویں کے اندر ڈال دی. ان کی لاشیں ان کے اوپر رکھی، مکہ کے اندر قحران مچ گیا تھا. ان کی عورتیں جب انہوں نے دیکھا، جب آ کے ان کو خبر دی تو ان کی آنکھیں باہر نکل گئی. کیا بولا؟ میدان پلٹ دیا، بدر پلٹ گیا. بولا یہ کیسے پلٹ گیا؟ یہاں تو اتنے بڑے بڑے جنگجو نکلے تھے، اتنے اونٹ ذبح ہو رہے تھے، اتنے وہ جن کے پاس ہتھیار نہیں، جن کے پاس جو ہے مال و دولت نہیں، وسائل نہیں، طاقت نہیں، بھوکے لوگ، کاروبار نہیں، انہوں نے بدر پلٹ دیا. انہوں نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو، تمہیں کسی نے غلط خبر دی ہے. بولا ابھی تمہیں ان کے جنازے خود بتا دیں گے جو پیچھے سے آ رہے ہیں کہ بدر پلٹ گیا، مقام پلٹ دیا. ان کی دعائیں ایسی تھی جو اپنے گھر چھوڑ کے آئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں تیرے دین کے لیے، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہ کریو، یہ تیرے دین کی وجہ سے نکلے ہیں. اور ان کی دعا کی وجہ سے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بس کرے رسول اللہ. اللہ نے اتارے بدر کے اوپر فرشتے، کہا ان کو اس طرح عبرت بنانا، اس طرح بنانا ان کو عبرت. صحابی کہتے ہیں رسول اللہ میں ایک شخص کے پیچھے بھاگا تلوار لے کے اور اس کی گردن اچانک میرے سامنے پتہ نہیں کس نے کاٹ دی. کہا آسمان والے نے مدد کی. کہا آپ کے پاس 2 لوگ کھڑے تھے، کہا جبرائیل اور وہ اللہ کے فرشتے تھے، وہ میری رکھوالی کر رہے تھے. باقی فرشتے مشرکوں کے لشکروں کو اندھیڑ رہے تھے، برباد کر دیا انہوں نے. اللہ کا نام باقی بچا. کیوں؟ ان کی محبت اللہ کے لیے تھی، ان کا دینا اللہ کے لیے تھا، ان کا لینا اللہ کے لیے تھا. آپ دیکھیں آج ہم قربانی کرتے ہیں، سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے کیا بیان کرتا ہے کہ یا ابتی انی قد جانی من العلم. جب بجان اپنے باپ کو جا کے بتاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا باپ کون تھا؟ بت بنانے والا تھا، بت کی بندگی کرنے والا تھا. اور اس کمائی سے کون پیدا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام. ان کا بیٹا کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام. جب بڑے ہو گئے اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا. اپنے باپ کو کہتے ہیں جب بجان آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، جو نہ بول سکتے ہیں؟ میرے پاس علم آیا ہے. اپنے باپ کو سب سے پہلے اپنے گھر کو تبلیغ کرتے ہیں. یا تبلیغی جماعت کیا، گھر کے اندر لوگ تعویذ پہنے ہوئے ہیں، 11ویں ہو رہی ہے اور سن جا رہے ہیں، جا کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. اللہ سے ہونے کا یقین، بندے سے کچھ نہ ہونے کا یقین. گھر والوں کو تو سمجھاؤ. جو تعویذ پہنے ہوئے ہیں جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کی بائک ایک چیز باندھی. کیوں باندھا ہوا ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ بخار سے نجات دے گا. توڑ دیتے ہیں، کیا شرک سے دور رہو. آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ کڑا پہنا ہوا ہے، کیا کیوں پہنا ہوا ہے؟ بولا اس وجہ سے مجھے بیماری سے دور کرے گا، بیماری میری ہٹا دے گا پیتل کا کڑا. آپ نے کہا اس کو ہٹا دے، اگر یہ پہنے پہنے تیری موت ہو گئی تو سیدھا جہنم میں چلا جائے. تعویذ پہنے ہوئے ہیں. اشرف علی تعویذ لوگوں کو دینے کے، تعویذ کے فائدے کی کتابیں لکھ رہے ہیں، ہمارے قرآنی فلاں فلاں کہ یہ کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا. جس کو رسول اللہ شرک بتا وہ ان کا ایمان ہے. اور تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں باہر کہ ہم لوگوں کو جا کے کلمہ سکھا رہے ہیں. کلمہ سکھا رہے ہو کس طرح سکھا رہے ہو؟ طوطے کی طرح سکھا رہے ہو، معنی نہیں سکھا رہے. جب نبی علیہ السلام نے کہا ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس کو تھامنے کے بعد عرب اور عجم پہ تمہاری حکومت ہوگی، کہا فوراً بتاؤ. بولا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. آج بھی یہ کلمہ جب یہ داتا دستگیر مشکل کشا اللہ کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانا جائے گا، جب جا کے ادھر رحمتیں اور برکتیں آئیں گی. اور اپنے گھر سے شروع کرنا پڑے گا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے گھر میں آ کے بتایا، اپنے باپ کو بتایا. ان کے باپ نے کہا کہ بس آباؤکم اولین، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتا پایا ہے. دلیل کچھ نہیں ہے، آج بھی دلیل کچھ نہیں ہے. عقائد علماء دیوبند میں لکھا ہے کہ ہمارے علماء اور مشائخ کے درمیان مردہ قبر کے اندر زندہ ہو جاتا ہے. فلاں سے پوچھے، ہاں ہمارے فلاں بزرگ لکھ کے جائیں کہ تعویذ سے شفا ہے. یہ دلیل ہے.
आबारहुम व रुबानहुम, अपने मौलवी अपने पीरों को रब बनाया हुआ है। दलील कुरान और हदीस नहीं है, दलील ये अपने उलमा और अपने मशाइख को देखा है, ये करते हुए देखा है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा आप ये कहते हैं कि बाप दादा, तो अंतुम आप भी और आपके बाप दादा भी फी ज़लालिल मुबीन, खुली गुमराही के अंदर मुब्तला हैं। कहा इब्राहिम यहाँ से मेरी नजरों के आगे से निकल जा, तेरे को पत्थर मार मार के संसार कर दूंगा। उसके बाद वो निकलते हैं अल्लाह से उनकी हिदायत की दुआ करने के लिए, और फिर अल्लाह से कहते हैं अल्लाह ताला मुझे सीधा रास्ता दिखा। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला अपनी कौम के आगे दावत देते हैं उनके बुत तोड़ने के बाद। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से वो दुआ करते हैं बुढ़ापे के अंदर कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सालेह औलाद दे। फिर अल्लाह ताला उनको कहता है कि हमने उनको सालेह और फरमा बरदार लड़का अता किया। एक नबी 950 साल अल्लाह की इबादत करने वाला, वो अपने बच्चे को बुला रहा है कि मेरे बच्चे आके कश्ती में सवार हो जा और इस पानी से तू बच जाएगा। उसने कहा नहीं अब्बा जान, मैं इस कश्ती में नहीं आऊंगा, मैं इस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा। 950 साल इबादत करने वाला अपने बच्चे को बुला रहा है, उसका बच्चा अपनी बाप की नहीं मान रहा। वो भी नबी की औलाद है और वो भी इबादत गुजार नबी है। नबी के इख्तियार में नहीं था कि वो अपने बच्चे को कश्ती पे सवार कर लेता या फरमा बरदार बना लेता। अल्लाह ताला कुरान में नबी को पहले ही बता चुका है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप किसी को हिदायत नहीं दे सकते, वलाकिन अल्लाह यादी मन यशा, हिदायत उसको मिलेगी जिसको अल्लाह चाहेगा। आप अपने चचा को कहते हैं कि एक दफा आप कलमा पढ़ने में गवाही दे दूंगा, वो नहीं पढ़ते, अल्लाह उनके ऊपर आयतें नाजिल कर देते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है एक बच्चा जो खिदमत करता था, आप उस बच्चे की बीमारी का सुनते हैं, आप उसके पास जाते हैं, उसका बाप बताता है, वो यहूदी होते हैं कि बच्चा बीमार है और अंदर तड़प रहा है, आप जाके बच्चे से कहते हैं कि कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कह दे अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। बेटा पढ़ दे कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। उसका बाप कहता है कि बेटा गवाही, वो गवाही देता है अल्लाह तबारक व तआला के उस दीन की। और उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं, आप उसकी हिचकी सुनते हैं और उसके बाद आप कहते हैं अल्लाह का शुक्र है मैंने एक जान को जहन्नम से आज़ाद करा, एक जान को मैंने जहन्नम से आज़ाद करा। अल्लाह ताला ने समझाने के लिए गए, समझाया, अल्लाह से दुआ की और उसको दीन बताया। उसके बाद उसने उस पर जब कलमा पढ़ा और सही तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर दाखिल हुआ, आप खुश हुए, आपके इख्तियार में भी नहीं था, अल्लाह ने उसको हिदायत दी। अगर आपके इख्तियार में होता अपने चच्चों को भी इस वक्त ईमान दे देते, अगर नबियों के इख्तियार में होता वो बुलाते, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती के अंदर सवार हो जाता। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह उनके दर्जात बुलंद करने के उनका बेटा उनका पहले फरमा बरदार बनाया कि हमने उनको एक बुर्दबार और साले बेटा अता किया। उसके बाद बाप को ख्वाब दिखाया और बाप कहते हैं कि बेटा मैं अक्सर देख रहा हूँ ख्वाब के अंदर, वो बेटा तो वैसे ही अलीम था, अल्लाह की तरफ से फरमा बरदार था, नबी के इख्तियार में नहीं। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारा जिक्र खैर छोड़ना था और उस खैर छोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने उनके लिए हालात बनाए, उनके बच्चे को उनके ताबे किया और बच्चा आ गया। और कहा कि जब दोनों इस बात को तस्लीम कर बैठे और उन्होंने अपने बच्चे को लिटा दिया और उसके बाद उन्होंने छुरी उठाई और अल्लाह ताला ने कहा कि माँ ये कैसा मामला है, जो इम्तिहान दे रहा है वो बस नहीं कर रहा, जो इम्तिहान ले रहा है उसका कैसा मामला होता है कि मुमतहिन कह देता है बस इब्राहिम बस। इतनी जबरदस्त और इतनी बड़ी आजमाइश अल्लाह ताला ने उनका जिक्र खैर छोड़ना था कि जो अल्लाह के वली थे, उन्होंने अपनी मोहब्बत को, अपने घर को, अपने बाप को, अपने बिजनेस को, अपने इलाके को अल्लाह के आगे कुर्बान कर दिया। वो आग में भी उनको डाला गया तो उन्होंने आग भी पसंद करी अल्लाह के दीन के लिए। अल्लाह ने कहा हम भी तुम्हारा नाम आने वालों में छोड़ेंगे और ऐसा तुमसे काम कराएंगे कि जब भी ये वाक़या लोगों के सामने आएगा तो उनके भौं से खड़े हो जाएंगे कि बहुत बड़ी कुर्बानी की। उन्होंने छुरी उठाई, उसके बाद जो इम्तिहान लेने वाला था उसने कहा बस या फनादैनाहु या इब्राहिम, हमने इब्राहिम को नदा की। कहा इब्राहिम बस, बेशक ये बहुत बड़ी एक आजमाइश थी और एक बहुत बड़ी जो है कुर्बानी थी जो तुम करने के लिए जा रहे थे, हमने तुम्हारा जिक्र खैर आने वाले लोगों में छोड़ दिया। वह सलामु अला इब्राहिम, अल्लाह ताला उनको सलाम करता है, अल्लाह ताला उनके ऊपर सलाम की भेजता है। इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या, ये मेरे सच्चे नबी थे, इन्होंने जो कुछ किया अल्लाह की रजा के लिए किया। वो अकेले थे, उनको कौन देख के वाह वाह कर रहा था, उनकी कमर थपथपा रहा था, जबरदस्त क्या बैतुल्लाह आपने बनाया है, जबरदस्त क्या छुरी फेरी है, कोई वाह वाह करने वाला नहीं था, सब लान तान करने वाले थे, अल्लाह की
کی رضا کے لیے انہوں نے اللہ کا گھر بنایا، جب اللہ کے بیت کی انہوں نے بیت اللہ کی تعمیرات کرنے لگے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ میری اس قربانی کو قبول کریو۔ اپنی بیوی کو انہوں نے جنگل بیاباں کے اندر چھوڑا اور جانے لگے، ان کی اس وقت بھی انہوں نے کوئی آسرا نہیں کیا، اور اس کے بعد ان کی بیوی ان کے پاس آتی ہے، کہتی ہے کہ آپ ہمیں جنگل بیاباں میں چھوڑ رہے ہیں، بچہ ہے کیا ہوگا؟ خاموشی چلے جاتے ہیں، پھر بیوی آتی ہے، پھر سوال کرتی ہے، پھر وہ چیزیں پوچھتے ہیں آپ بتائیے کہ اللہ کا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں یہ رب کا حکم ہے۔ تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے آپ جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا فرما بردار ہے، ہماری فرما برداری کرے گا، ہم دوست سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری کرے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اس فرما بردار بیوی کے بھی ان معاملات کو اللہ تعالیٰ نے آنے والوں کے لیے باقی چھوڑا کہ آج جو مناسب حج کرے گا اگر صفا و مروہ نہیں کرے گا وہ پورا نہیں ہوگا۔ صفا و مروہ کیا ہے؟ وہ عورت، وہ صابر عورت، وہ شاکر عورت، وہ اللہ کی فرما بردار عورت، وہ اپنے شوہر کے تابع عورت، وہ شوہر کی فرما برداری کرنے والی عورت۔ وہ کہا کہ بس ٹھیک ہے آپ جائیے، اور وہ اپنے بچے کے پانی کے لیے بھاگتی ہے اور پھر واپس آتی ہے، پھر روشنی دیکھتی ہے، پھر بھاگتی ہے، پھر واپس آتی ہے۔ اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتہ ادھر سے پانی نکالتا ہے، پھر وہ اس پانی کو دیکھ کے دیوانہ وار ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ پانی کو کہتی ہے زم 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 زم، رک جا رک جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر وہ نہیں روکتی اللہ تعالیٰ اس کو دریا بنا دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کر دیتا، اور وہ رک جاتی ہے، زم 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 زم، رک جا۔ ماں مٹی کا ڈھیر لگاتی ہیں، اپنے بچے کو پانی پلاتی ہیں۔ وہاں آج بھی حاجی لوگ جاتے ہیں، صفا و مروہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو یاد کرو۔ قربانی دینے والے قربانی دے گئے، جنگلوں میں بیاباں کے اندر قربانی دے گئے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اللہ کی قسم اس بات کو کوئی نہیں سن رہا تھا سوائے رب کے، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ آج تمہاری قربانی ہمارا بانٹنا لوگ دیکھتے، وہاں کون دیکھ رہا تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا تھا۔ اس جنگل میں بھی اللہ کی رضا کے لیے رک رہی تھی، زبان سے الفاظ نکل رہے تھے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے نکل رہے تھے۔ جو شوہر سے چھوڑ رہا تھا جنگل میں وہ بھی اللہ کے حکم کی تابع داری کر رہا تھا۔ یہ قربانی، یہ واقعات یہی بات سکھاتے ہیں کہ عمل وہ ہو جس کا گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو، بس جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، بس جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جائیں، بس کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ پلٹنا اللہ کی طرف ہے، حساب اللہ کو دینا ہے، فیصلہ اس کو کرنا ہے، نہ اس کو کسی سے فیصلہ کرانا ہے، نہ اس کو فیصلہ کرانے کے لیے کسی کو بلانا ہے، نہ گواہی کے لیے اس کو کسی کو بلانا ہے، اسی کے اختیار میں سب ہے۔ اس نے ایک قاعدہ بتا دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ لے آؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ انہ من یشرک باللہ، جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنی جنتوں کو حرام کر دیا اور وہ سیدھا جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے اوپر زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے اوپر موت دے، اللہ تعالیٰ مومنوں کی قربانیاں قبول و منظور عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے قربانی نہیں کی اللہ تعالیٰ ان کو اگلے سال پیسہ دے کہ اللہ تعالیٰ وہ اگلے سال سب لوگ قربانی کریں، سب کے کاروبار اللہ تعالیٰ اچھے کر دے۔ جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی حل فرما، نوکری کی پریشانی ہو، رشتے کی پریشانی ہو، گھر کی ہو، اولاد کی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ٹھیک کر دے۔ میرے مالک ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ، ہمیں ایمان کے اوپر موت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی ہمارا